بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حصہ دوم۔ مورخین کا بیان ہے کہ امام حسن کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر بامقام مسجد کوفہ 18 رمضان سن 40 ہجری وقت صبح عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگائی، جس کے صدمے سے آپ نے 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو بوقت صبح شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر مبارک 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے بقول ابن اسیر قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان سن 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ کفایت الاثر علامہ مجلسی میں ہے کہ اس وقت آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا، جس میں آپ نے حمد و ثنا کے بعد 12 امام کی خلافت کا ذکر کیا اور اس کی وضاحت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یا تو تلوار کی گھاٹ اترے گا یا زہر دغا سے شہید ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے عراق، ایران، خراسان، حجاز اور یمن و بصرہ وغیرہ کے اعمال کی طرف توجہ کی اور عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ معاویہ کو جو ہی یہ خبر پہنچی کہ بصرہ کے حاکم ابن عباس مقرر کر دیے گئے ہیں تو اس نے 2 جاسوس روانہ کیے، ایک قبیلہ حمیر کا کوفے کی طرف اور دوسرا قبیلہ قین کا بصرہ کی طرف۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ امام حسن سے منحرف ہو کر میری طرف آ جائیں، لیکن وہ دونوں جاسوس گرفتار کر لیے گئے اور بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ حقیقت ہے کہ جب عنان حکومت امام حسن کے ہاتھوں میں آیا تو زمانہ بڑا پرآشوب تھا۔ حضرت علی، جن کی شجاعت کی دھاک سارے عرب میں بیٹھی ہوئی تھی، دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ ان کی دفعتاً شہادت نے سوئے ہوئے فتنوں کو بیدار کر دیا تھا اور ساری مملکت میں سازشوں کی کھچڑی پک رہی تھی۔ خود کوفے میں اشعث ابن قیس، عمر بن حریث، شیس ابن رابعی وغیرہ کھلم کھلا برسر انات اور امادہ فساد نظر آتے تھے۔ معاویہ نے جا بجا جاسوس مقرر کر دیے تھے جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتے تھے اور حضرت کے لشکر میں اختلاف و تشدد اور افتراق کا بیج بوتے تھے۔ اس نے کوفے کے بڑے بڑے سرداروں سے سازشی ملاقاتیں کی اور بڑی بڑی رشوتیں دے کر انہیں توڑ لیا۔ بحار الانوار میں علل شرح کے حوالے سے منقول ہے کہ معاویہ نے عمر بن حریث، اشعث بن قیس، حجر ابن الحجر، شبس ابن ربعی کے پاس علیحدہ علیحدہ یہ پیغام بھیجا کہ جس طرح ہو سکے حسن ابن علی کو قتل کرا دو۔ جو من چلے یہ کام کر گزرے گا، اس کو 2 لاکھ درہم نقد انعام دوں گا، فوج کی سرداری عطا کروں گا اور اپنی کسی لڑکی سے اس کی شادی کروں گا۔ یہ انعام حاصل کرنے کے لیے لوگ شب و روز موقع کی تاک میں رہنے لگے۔ حضرت کو اطلاع ملی تو آپ نے کپڑوں کے نیچے ذرہ پہننی شروع کر دی، یہاں تک کہ نماز جماعت پڑھانے کے لیے باہر نکلتے تو ذرہ پہن کر نکلتے تھے۔ معاویہ نے ایک طرف تو خفیہ توڑ جوڑ کیے، دوسری طرف ایک بڑا لشکر عراق پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب حملہ و لشکر حدود عراق میں دور تک آگے بڑھایا تو حضرت نے اپنے لشکر کو حرکت کرنے کا حکم دیا۔ حجر ابن عدی کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے فرمایا۔ آپ کے لشکر میں بھیڑ بھاڑ تو خاصی نظر آنے لگی تھی، مگر سردار جو سپاہیوں کو لڑاتے ہیں، کچھ تو معاویہ کے ہاتھ بک چکے تھے، کچھ عافیت کوشی میں مصروف تھے۔ حضرت علی کی شہادت نے دوستوں کے حوصلے پست کر دیے تھے اور دشمنوں کو جرأت و ہمت دلا دی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ معاویہ 60,000 کی فوج لے کر مقام مسکن میں جا اترا، جو بغداد سے 10 فرسخ تقریر کی جانب اوانہ کے قریب واقع ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو جب معاویہ کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ نے بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ کوچ کر دیا اور کوفے سے سبات میں جا پہنچے اور 12,000 کی فوج قیس ابن سعد کی ماتحتی میں معاویہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ کر دی۔ پھر سبات سے روانہ ہوتے وقت آپ نے ایک خطبہ پڑھا جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگو، تم نے اس شرط پر مجھ سے بیعت کی ہے کہ صلح اور جنگ دونوں حالتوں میں میرا ساتھ دو گے،
میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کسی شخص سے بغض و عداوت نہیں ہے، میرے دل میں کسی کو ستانے کا خیال تک نہیں۔ میں صلح کو جنگ سے اور محبت کو عداوت سے کہیں بہتر سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے حضرت کے اس خطاب کا مطلب یہ سمجھا کہ حضرت امام حسن معاویہ سے صلح کرنے کی طرف مائل ہیں اور خلافت سے دستبرداری کا ارادہ دل میں رکھتے ہیں۔ اسی دوران میں معاویہ نے امام حسن کے لشکر کی کثرت سے متاثر ہو کر بامشورہ عمرو آس کچھ لوگوں کو امام حسن کے لشکر میں اور کچھ کو قیس ابن سعد کے لشکر میں بھیج کر ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرا دیا۔ امام حسن کے لشکر والے سازشی نے قیس کے متعلق یہ شہرت دینی شروع کی کہ اس نے معاویہ سے صلح کر لی ہے، اور قیس بن سعد کے لشکر میں جو سازشی گھسے ہوئے تھے انہوں نے تمام لشکریوں میں یہ چرچا کر دیا کہ امام حسن نے معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ امام حسن کے دونوں لشکروں میں اس غلط افواہ کے پھیل جانے سے بغاوت اور بدگمانی کے جذبات ابھرنے لگے۔ امام حسن کے لشکر کا وہ عنصر جسے پہلے ہی شبہ تھا کہ یہ مائل باصلح ہے، یہ کہنے لگا کہ امام حسن بھی اپنے باپ حضرت علی کی طرح کافر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ بالآخر فوجی آپ کے خیمے پر ٹوٹ پڑے، آپ کا کل اسباب لوٹ لیا، آپ کے نیچے سے مسلط تک گھسیٹ لیا، دوش مبارک پر سے بھی ردا اتار لی، اور بعض نمایاں قسم کے افراد نے امام حسن کو معاویہ کے حوالے کر دینے کا پلان تیار کیا۔ آخرکار آپ ان بدبختوں سے مایوس ہو کر مدائن کے گورنر سعد یا سعید کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک خارجی نے جس کا نام بروایت الاخبار طوال صفحہ 393 جرح بن قیس تھا، آپ کی ران پر کمین گاہ سے ایک ایسا خنجر لگایا جس سے ہڈی تک کو محفوظ نہ رہنے دیا۔ آپ نے مدائن میں مقیم رہ کر علاج کرایا اور اچھے ہو گئے۔ تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 161، تاریخ ائمہ صفحہ 333 فتح الباری۔ معاویہ نے موقع غنیمت جان کر 20,000 کا لشکر عبداللہ ابن عامر کی قیادت و ماتحتی میں مدائن بھیج دیا۔ امام حسن اس سے لڑنے کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ اس نے عام شہرت کر دی کہ معاویہ بہت بڑا لشکر لیے ہوئے آ رہا ہے۔ میں امام حسن اور ان کی لشکر سے درخواست کرتا ہوں کہ مفت میں اپنی جان نہ دیں اور صلح کر لیں۔ اس دعوت صلح اور پیغام خوف سے لوگوں کے دل بیٹھ گئے، ہمتیں پست ہو گئیں اور امام حسن کی فوج بھاگنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگی۔ مورخ ماں اثر علامہ علی نقی لکھتے ہیں کہ امیر شام کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی فوج کی حالت اور لوگوں کی بے وفائی کا حال معلوم ہو چکا تھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ امام حسن کے لیے جنگ ممکن نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کتنے ہی بے بس اور بے کس ہوں مگر علی و فاطمہ کے بیٹے اور پیغمبر کے نواسے ہیں، اس لیے وہ ایسی شرائط پر ہرگز صلح نہ کریں گے جو حق پرستی کے خلاف ہو اور جن سے باطل کی حمایت ہوتی ہو۔ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس نے ایک طرف تو آپ کے ساتھیوں کو عبداللہ ابن عمر کے ذریعے پیغام دلوایا کہ اپنی جان کے پیچھے نہ پڑو اور خون ریزی نہ ہونے دو۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو رشوتیں بھی دی گئیں اور کچھ بزدلوں کو اپنی تعداد کی زیادتی سے خوفزدہ کیا گیا، اور دوسری طرف حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ جن شرائط پر کہیں انہی شرائط پر صلح کے لیے تیار ہیں۔ امام حسن یقیناً اپنے ساتھیوں کی غداری کو دیکھتے ہوئے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ضرور پیش نظر تھا کہ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ باطل کی تقویت کا دھبا میرے دامن پر نہ آنے پائے۔ اس گھرانے کو حکومت و اقتدار کی ہوس تو کبھی تھی ہی نہیں، انہیں تو مطلب اس سے تھا کہ مخلوق خدا کی بہتری ہو اور حدود و حقوق الہی کا اجرا ہو۔ اب امیر معاویہ نے جو آپ سے منہ مانگی شرائط پر صلح کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی، تو اب مصالحت سے انکار کرنا شخصی اقتدار کے خواہش کے علاوہ اور کچھ نہیں قرار پا سکتا تھا، اور یہ کہ امیر شام صلح کی شرائط پر عمل نہ کرے گا بات کی بات تھی۔ جب تک صلح نہ ہوتی یہ انجام سامنے کہاں آ سکتا تھا اور حجت تمام کیوں کر ہو سکتی تھی۔ پھر بھی آخری جواب دینے سے قبل آپ نے ساتھ والوں کو جمع کیا اور ایک تقریر فرمائی۔ آگاہ رہو کہ تم میں وہ خون ریز لڑائیاں ہو چکی ہیں جن میں بہت لوگ قتل ہوئے، کچھ مقتول صفین میں ہوئے جن کے لیے آج تک رو رہے ہو، اور کچھ مقتول نہروان کے جن کا معاوضہ طلب کر رہے ہو۔ اب اگر تم موت پر راضی ہو تو ہم اس پیغام پر صلح کو قبول نہ کریں گے
اور ان سے اللہ کے بھروسے پر تلواروں سے فیصلہ کریں گے، اور اگر زندگی کو عزیز رکھتے ہو تو ہم اس کو قبول کر لیں اور تمہاری مرضی پر عمل کریں۔ جواب میں لوگوں نے ہر طرف سے پکارنا شروع کیا، ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، آپ صلح کر لیجئے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ آپ نے صلح کے شرائط مرتب کر کے معاویہ کے پاس روانہ کیے۔ ترجمہ ابن خلدون۔ اس صلح نامہ کی مکمل شرائط یہ تھی کہ معاویہ حکومت اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کریں گے، یہ کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا، یہ کہ شام و عراق و حجاز و یمن سب جگہ کے لوگوں کے لیے امان ہوگی، حضرت علی کے اصحاب اور شیعہ جہاں بھی ہیں ان کے جان و مال اور ناموس و اولاد محفوظ رہیں گے۔ معاویہ، حسن ابن علی اور ان کے بھائی حسین ابن علی اور خاندان رسول میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچانے یا ہلاک کرنے کی کوشش نہ کریں گے، نہ خفیہ طور پر اور نہ اعلانیہ، اور ان میں سے کسی کو کسی جگہ دھمکایا اور ڈرایا نہیں جائے گا۔ جناب امیر المومنین کی شان میں کلمات نازیبہ جو اب تک مسجد جامع اور قنوت نماز میں استعمال ہوتے رہے ہیں وہ ترک کر دیے جائیں۔ آخری شرط کی منظوری میں معاویہ کو عذر ہوا تو یہ طے پایا کہ کم از کم جس موقع پر امام حسن علیہ السلام موجود ہوں اس جگہ ایسا نہ کیا جائے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول یا جمادی الاول 41 ہجری کو عمل میں آیا۔ 25 ربیع الاول کو کوفے کے قریب مقام انبار میں فریقین کا اجتماع ہوا اور صلح نامہ پر دونوں کے دستخط ہو گئے اور گواہیاں ثبت ہوئیں۔ اس کے بعد معاویہ نے اپنے لیے عام بیعت کا اعلان کر دیا اور اس سال کا نام سنت الجماعت رکھا۔ پھر امام حسن کو خطبہ دینے پر مجبور کیا۔ آپ منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، خدا تعالیٰ نے ہم میں سے اول کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کی اور آخر کے ذریعے سے تمہیں خون ریزی سے بچایا۔ معاویہ نے اس امر میں مجھ سے جھگڑا کیا جس کا میں اس سے زیادہ مستحق ہوں، لیکن میں نے لوگوں کی خون ریزی کی نسبت اس امر کا ترک کر دینا بہتر سمجھا۔ تم رنج و ملال نہ کرو کہ میں نے حکومت اس کے نااہل کو دے دی ہے اور اس کے حق کو جائے ناحق پر رکھا۔ میری نیت اس معاملے میں صرف امت کی بھلائی ہے۔ یہاں تک فرمانے پائے تھے کہ معاویہ نے کہا، بس اے حضرت، زیادہ فرمانے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ خمیس جلد دوم صفحہ 325۔ تکمیل صلح کے بعد امام حسن نے صبر و استقلال اور نفس کی بلندی کے ساتھ ان تمام ناخوشگوار حالات کو برداشت کیا اور معاہدے پر سختی کے ساتھ قائم رہے۔ مگر ادھر یہ ہوا کہ امیر شام نے جنگ کے اختتام ہوتے ہی اور سیاسی اقتدار کے مضبوط ہوتے ہی عراق میں داخل ہو کر نقیلہ میں جسے کوفی کا صحت سمجھا جاتا تھا قیام کیا اور جمعے کے خطبے میں اعلان کیا کہ میرا مقصد جنگ سے یہ نہ تھا کہ تم لوگ نماز پڑھنے لگو، روزے رکھنے لگو، حج کرو یا زکوٰۃ ادا کرو، یہ سب تو تم کرتے ہی ہو۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ میری حکومت تم پر مسلم ہو جائے، اور یہ مقصد میرا حسن کے اس معاہدے کے بعد پورا ہو گیا، اور باوجود تم لوگوں کی ناگواری کے میں کامیاب ہو گیا۔ رہ گئے وہ شرائط جو میں نے حسن کے ساتھ کیے ہیں وہ سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، ان کا پورا کرنا یا نہ کرنا میرے ہاتھ کی بات ہے۔ یہ سن کر مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا، مگر اب کس میں دم تھا جو اس کے خلاف زبان کھولتا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ جو میدان سیاست کا کھلاڑی اور مکر و زور کی سلطنت کا تاجدار تھا، امام حسن سے وعدہ اور معاہدے کے بعد سبھی سے مکر گیا۔ تاریخ کامل ابن اسیر جلد 3 صفحہ 162 میں ہے کہ معاویہ نے کسی ایک چیز کی بھی پرواہ نہ کی اور کسی پر عمل نہ کیا۔ امام ابو الحسن علی بن محمد لکھتے ہیں کہ جب معاویہ کے لیے امیر سلطنت استوار ہو گیا تو اس نے اپنی حاکموں کو جو مختلف شہروں اور علاقوں میں تھے یہ فرمان بھیجا کہ اگر کوئی شخص ابو تراب اور اس کے اہل بیت کی فضیلت کی روایت کرے گا تو میں اس سے بریء ذمہ ہوں۔ جب یہ خبر تمام ملکوں میں پھیل گئی اور لوگوں کو معاویہ کا منشا معلوم ہو گیا تو تمام خطیبوں نے ممبروں پر سب و شتم امیر المومنین پر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ کوفے میں زیاد ابن معیہ جو کئی برس تک حضرت علی علیہ السلام کے عہد میں ان کے امان میں رہ چکا تھا، وہ شیعان علی کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ مردوں، عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اسے ہر ایک کی رہائش اور کونوں اور گوشوں میں بسنے والوں کا پتہ تھا۔ اسے کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔
اس کے ظلم کی یہ حالت تھی کہ شیعہ نے علی کو قتل کرتا تھا، بعض کی آنکھوں کو پھوڑ دیتا تھا اور بعض کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا تھا۔ اس ظلم عظیم سے سینکڑوں لوگ تباہ ہو گئے، ہزاروں جنگلوں اور پہاڑوں میں جا چھپے۔ بصرہ میں 8,000 آدمیوں کا قتل واقع ہوا، جن میں 42 حافظ اور قاری قرآن تھے۔ ان پر محبت علی کا جرم عائد کیا گیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ علی کے بجائے عثمان کے فضائل بیان کی جائیں، اور علی کے فضائل کے متعلق یہ فرمان تھا کہ ایک ایک فضیلت کے عوض 10 منقاصت مذمت تصنیف کی جائیں۔ یہ سب کچھ امیر المومنین سے بدلہ لینے کے لیے اور یزید کے لیے زمین خلافت ہموار کرنے کی خاطر تھا۔ صلح کے مراحل طے ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر اور اپنے اطفال و عیال کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ اسلام مسٹر ذاکر حسین کی جلد اول صفحہ 34 میں ہے کہ جب آپ کوفے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو معاویہ نے راستے میں ایک پیغام بھیجا، اور وہ یہ تھا کہ آپ خوارج سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے میری بیعت ہوتے ہی پھر سر نکالا ہے۔ امام حسن نے جواب دیا کہ اگر خون ریزی مقصود ہوتی تو میں تجھ سے صلح کیوں کرتا۔ جسٹس امیر علی اپنی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ خوارج حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مانتے اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور بنی امیہ کو مرتد کہتے تھے۔ استاذ العلام حضرت علامہ سید عدیل اختر اعلی مقامہ سابقہ پرنسپل مدرسۃ الواعظین لکھنؤ اپنی کتاب تسکین الفتن فی صلح الحسن کی صفحہ 158 میں تحریر فرماتے ہیں، امام حسن کی پالیسی، بلکہ جیسا کہ بار بار لکھا جا چکا ہے کہ کل اہل بیت کی پالیسی ایک اور صرف ایک تھی، وہ یہ کہ حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی، انہی کے احکام کا اجرا چاہیے۔ اس مطلب کے لیے جو برداشت کرنا پڑے، مذکورہ بالا حالات میں امام حسن کے لیے سوائے صلح کے چارہ کیا ہو سکتا تھا، اس کو خود صاحبان عقل سمجھ سکتے ہیں۔ کسی استدلال کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر علامہ ابن اسیر کی یہ عبارت جس کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے قابل غور ہے۔ کہا گیا ہے کہ امام حسن نے حکومت معاویہ کو اس لیے سپرد کی کہ جب معاویہ نے خلافت حوالہ کرنے کے متعلق آپ کو خط لکھا، اس وقت آپ نے خطبہ پڑھا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ دیکھو، ہم کو شام والوں سے اس لیے نہیں دبنا پڑ رہا کہ اپنی حقیقت میں ہم کو کوئی شک یا ندامت ہے، بات تو فقط یہ ہے کہ ہم اہل شام سے سلامت اور صبر کے ساتھ لڑ رہے تھے، مگر اب سلامت میں عداوت اور صبر میں فریاد مخلوط کر دی گئی ہے۔ جب تم لوگ صفین کو جا رہے تھے، اس وقت تمہارا دین تمہاری دنیا پر مقدم تھا، لیکن اب تم ایسے ہو گئے ہو کہ آج تمہاری دنیا تمہارے دین پر مقدم ہو گئی ہے۔ اس وقت تمہارے دونوں طرف دو قسم کے مقتول ہیں، ایک صفین کے مقتول جن پر رو رہے ہو، دوسرے نہروان کے مقتول جن کے خون کا بدلہ چاہ رہے ہو۔ خلاصہ یہ کہ جو باقی ہے وہ ساتھ چھوڑنے والا ہے، اور جو رو رہا ہے وہ تو بدلہ لینا ہی چاہتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ معاویہ نے ہم کو جس امر کی دعوت دی ہے، نہ اس میں عزت ہے اور نہ انصاف، لہٰذا اگر تم موت پر آمادہ ہو تو ہم اس کی دعوت کو رد کر دیں اور ہمارا اور اس کا فیصلہ خدا کے نزدیک بھی تلوار کی بار سے ہو جائے، اور اگر تم زندگی چاہتے ہو تو جو اس نے لکھا ہے مان لیا جائے اور جو تمہاری مرضی ہے ویسا ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف سے لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، بقا بقا، صلح صلح۔ ناظرین، انصاف فرمائیں کہ کیا اب بھی امام حسن کے لیے یہ رائے ہے کہ صلح نہ کریں؟ ان فوجیوں کے بل بوتے، اگر ایسوں کو فوج اور ان کی قوتوں کو بلبوتا کہا جا سکے، لڑائی زیبا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے حالات میں صرف یہی چارہ تھا کہ صلح کریں، اپنی اور ان تمام لوگوں کی زندگی تو محفوظ رکھیں جو دین رسول کے نام لیوا اور حقیق و پیرو پابند تھے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پیشن گوئی بھی صلح کی راہ میں مشعل کا کام کر رہی تھی۔ بخاری۔ علامہ محمد باقر لکھتے ہیں کہ حضرت کو اگرچہ معاویہ کی وفائے صلح پر اعتماد نہ تھا، لیکن آپ نے حالات کے پیش نظر چاروں ناچار دعوت صلح منظور کر لی۔ صلح امام حسن اور جنگ امام حسین۔ صلح اور جنگ دو متضاد اور متباین لفظ ہیں۔ صلح کا لفظ کلام عرب میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب فساد باقی نہ رہے اور مصالحے اس
قرارداد کو کہتے ہیں جس سے نزاع دور ہو جائے، اور صاحبان سیاست کے نزدیک صلح اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کچھ شرائط پر لڑائی روک دی جائے۔ 92 امام حسن صفحہ 99، بحوالہ معجم الطالب صفحہ 555۔ اور جنگ اسے کہتے ہیں جس کے دامن میں صلح کا امکان نہ ہو، صلح امکان جنگ کے مفقود ہونے پر اور جنگ امکان صلح کے فقدان پر ہوتی ہے، اور اس امکان اور عدم امکان نیز موقع کے سمجھنے کا حق صلح صاحب معاملہ کو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع صلح پر صلح حدیبیہ کیا اور مواقع جنگ میں بے شمار جہاد کیے، اور حضرت علی نے مواقع صلح میں خاموشی اور گوشہ نشینی اختیار کی اور موقع جنگ میں جمل و صفین کا کارنامہ پیش کیا۔ امام حسن کے لیے جنگ ممکن نہ تھی، اس لیے انہوں نے صلح کی، اور امام حسین کے لیے صلح ممکن نہ تھی، اس لیے انہوں نے جنگ کی، اور از روئے حدیث اپنے مقام پر دونوں عمل صحیح اور ممدوح ہوئے۔ یہ دونوں امام حسن اور امام حسین ہر حال میں واجب الاطاعت ہیں، چاہے جنگ کریں یا صلح۔ بہار یعنی دونوں کے حالات و سوالات میں فرق تھا۔ امام حسن کے پاس اس وقت بالکل معین و مددگار نہ تھے جب معاویہ نے خلائے خلافت کا سوال کیا تھا، نیز معاویہ کا سوال یہ تھا کہ خلافت چھوڑ دو یا اپنی اور اپنے ماننے والوں کی تباہی اور بربادی برداشت کرو۔ امام حسن نے حالات کی روشنی میں خلائے خلافت کو مناسب سمجھا اور صلح کر لی۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے خلافت جان بوجھ کر اس لیے ترک کر دی ہے تاکہ اصلاح و سکون ہو سکے اور خون نہ بہے۔ کامل و بہار امام حسین کے پاس بہترین جان نثار اور جانباز موجود تھے، اور یزید کا سوال یہ تھا کہ بیعت کرو یا سر دو۔ تبری روزۃ الصفا امام حسین نے حالات کی روشنی میں سر دینے کو مناسب سمجھا اور بیعت سے انکار کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ یقین کرنا چاہیے کہ اگر امام حسن سے بھی بیعت کا سوال ہوتا تو وہ بھی وہی کچھ کرتے جو امام حسین نے کیا ہے، آپ کے مددگار ہوتے یا نہ ہوتے، کیونکہ آل محمد کسی غیر کی بیعت حرام مطلق سمجھتے تھے۔ علامہ جلال حسینی مصری نے الحسین میں بحوالہ واقعہ غرہ لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کسی حکومت نے آل محمد کے کسی عہد میں بیعت کا سوال ہی نہیں کیا۔ میں حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پہ جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے۔ زمانہ یہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔